بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو، 126واں سبق ہے اور توابع میں تیسری قسم ہے۔ اس سے پہلے ہم دو قسم پڑھ چکے ہیں، نمبر 1 صفت اور نمبر 2 تاکید، اور تیسری قسم ہے بدل۔ تو بدل کے بارے میں بدل وہ تابع ہے کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو، نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو، مطبوع مقصود نہ ہو۔ مثلا یہاں پر جاءنی زیدن، تو یہ مطبوع ہے، اور اخو کا یہ تابع ہے۔ تو یہاں پر اور قرأت الکتابہ، یہاں پر قرأت الکتابہ یہ مطبوع ہے، اور روضۃ الادب یہ تابع ہے۔ تو یہاں پر یعنی یہ بدل وہ تابع ہے کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو۔ نسبت سے مقصود کیا ہے؟ میرے قراءت الکتاب ہے، قراءت روضۃ الادب ہے، کتاب یعنی مطبوع مقصود نہیں ہے، مطبوع مقصود نہیں ہے، یعنی اس کا یہ بات نہیں کرنی ہے کہ میں نے کتاب پڑھی، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب پڑھی جو روضۃ الادب کی ہے۔ یعنی روضۃ الادب جو ہے یہ نسبت میں اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود قراءت میں کیا ہے؟ روضۃ الادب ہے، کتاب نہیں ہے۔ اور زید کا آنا یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ زید جو تیرا بھائی ہے، وہ نسبت میں یہ مقصود ہے کہ تیرا بھائی آیا ہے، یعنی وہ زید جو تیرا بھائی ہے۔ تو مقصود یہاں پر اخو کا ہے، زید نہیں ہے۔ بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بدل کل، نمبر 2 ہے بدل بعض، نمبر 3 ہے بدل اشتمال، اور نمبر 4 ہے بدل غلط۔ بدل کل وہ بدل ہے کہ اس کا اور مبدل منہ کا ایک ہی مطلب ہو، اس کا اور مبدل منہ، بدل اور مبدل منہ کا ایک ہی مطلب ہو۔ مثلا یہاں پر زید ہے اور یہاں پر اخو کا ہے، تو اس کا مطلب ایک ہے کہ جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، لیکن یہ زید اور یہ اخو کا یہ دونوں ایک ہی فرد ہے، یہ دونوں ایک ہی فرد ہے، زید اور اخو کا دونوں ایک ہی ہے۔ یعنی جس میں بدل اور مبدل منہ کا مطلب ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں بدل کل، بدل کل۔ قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی، اور وہ کتاب کس کی ہے؟ روضۃ الادب کی ہے۔ تو یہاں پر مبدل منہ اور بدل، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو مطبوع ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبدل منہ، اور جو تابع اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل۔ جب ہم ترکیب کریں گے تو اس کو مبدل منہ بنائیں گے اور اس کو بدل بنائیں گے۔ اور یہ بدل کل میں یہ ہے کہ بدل اور مبدل منہ کا مطلب ایک ہی ہو، کہ زید اور اخو کا دونوں کا مطلب ایک ہی فرد ہے۔ اور قرأت الکتاب اور روضۃ الادب، کتاب اور روضۃ الادب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی وہ کتاب جو روضۃ الادب کا ہے۔ بدل بعض وہ بدل ہیں جو اپنے مبدل منہ کا ایک حصہ ہو۔ مثلا ضرب زید رأسہ، ضرب زید رأسہ، تو ابھی ضرب زید، یہ زید کے مبدل منہ ہے، مبدل منہ، اور رأسہ یہ بدل ہے۔ اس کی ترکیب ابھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو سمجھے کہ ضرب زید رأسہ، تو ضرب زید، تو زید میں یہ کل ہے، اور یہ جو بدل ہے یہ زید کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے پورا، یعنی زید کو مارا گیا لیکن اس کے سر پر مارا، یعنی اس کو سر کو مارا گیا ہے، زید کو، پورے زید کو نہیں مارا کہ اس کے ہاتھ کو بھی مارا ہے، اس کو ٹانگوں کو بھی، لیکن اس کے سر کو مارا ہے۔ تو یہاں پر بدل جو ہے، یہ بدل یہ اس زید کا کیا ہے؟ جز ہے اور ایک حصہ ہے۔ تو رأسہ ضرب فعل ہے، فعل مجہول، زید مبدل منہ ہے، رأسہ مضاف مضاف الیہ ہے،
مضاف مضاف الیہ. یہاں پر جو ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل ہے. تو بدل اور مبدل منہ مل کر یہ دونوں ہو گئے نائب فاعل. کس کے لیے؟ نائب فاعل ہے ضربہ کے لیے. ضربہ فعل اپنے فاعل، ضربہ اپنے فعل اور اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبری بنتا ہے. تو دو ہم سمجھ گئے کہ بدل کل وہ بدل ہے کہ اس کا اور مبدل منہ کا مطلب ایک ہو. بدل بعض وہ بدل ہے جو اپنے مبدل منہ کا حصہ ہو اور جز ہو، کا حصہ ہو اور جز ہو. مثلا میں یہ کہوں کہ میرا مارکر خراب ہے، اس کا پین، یہ نب، اس کا جو نب ہے یہ خراب ہے. تو پورا مارکر صحیح ہے لیکن اس کا نب جو ہے یہ خراب ہے. لیکن میں نے پہلے کیا بیان کیا؟ مبدل منہ کیا ہے؟ مارکر ہے، اور نب کو میں نے آخر میں ذکر کیا اس کو. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدل بعض ہے. نب جو ہے یہ اس مارکر سے جز ہے، اس مارکر کا جز ہے اور اس مارکر سے حصہ ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے بدل بعض کہیں گے. ابھی بدل بعض اور بدل اشتمال میں فرق یہ ہے کہ بدل اشتمال وہ بدل ہے کہ اس کا مبدل منہ سے کچھ لگاؤ ہو، کچھ لگاؤ ہو. مثلا صلب زید، صلب زید، زید کو سلب کیا گیا، کھینچا گیا. صوبہ، کیا چیز؟ صوبہ. تو صوب کا زید کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ لگاؤ ہے، اس لیے کہ کپڑے کس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں؟ زید کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اس کپڑوں پہلے زید کو ذکر کیا، یہ مبدل منہ ہے، اور پھر صوبہ کو ذکر کیا، اور اس میں ہا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ زید کی طرف راجع ہے. تو اس کے کپڑوں کو، تو یہ صوب، یہ زید کے ساتھ اس کا کچھ لگاؤ اور کچھ تعلق ہے. سرق عامر، عامر کو چوری کیا گیا، عامر کو چوری کیا گیا. تو عامر مبدل منہ ہے، مبدل منہ، اور مالہ یہ بدل ہے. اور مال جو ہے یہ، اس میں ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ عامر کی طرف. اور مال، اس کا عامر کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ لگاؤ ہے. اس کا حصہ نہ اس کا حصہ ہے اور نہ دونوں کا مطلب ایک ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ لگاؤ ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے بدل اشتمال. بدل کل وہ بدل ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہو. بدل بعض وہ بدل ہے جو اپنے مبدل منہ کا ایک جز ہو، ایک حصہ ہو. بدل اشتمال وہ بدل ہے کہ اس کا مبدل منہ سے کچھ لگاؤ ہو. کیا ہو؟ کچھ لگاؤ ہو. مثلا اگر کوئی کہے کہ یار فلاں بندہ بہت گندا ہے، اس کے کپڑے، فلاں بندہ بہت گندا ہے اس کے کپڑے. تو بندہ وہ گندا ہے، لیکن پھر اس کو بدل ذکر کر دیا کہ پورا زید جو ہے وہ گندا نہیں ہے، بلکہ زید کے ساتھ جس چیز کے لگاؤ ہے، جس کپڑوں کے لگاؤ ہے، وہ کپڑے گندے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں بدل اشتمال. بدل اشتمال. اب یہاں پر ہے بدل غلط. بدل غلط وہ بدل ہے کہ غلطی کے بعد ذکر کیا جائے، غلطی کے بعد ذکر کیا جائے. مثلا آپ نے کہا کہ اشتریت فرسا، آپ نے لیا ہے گدھا، اور آپ نے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا. تو آپ نے لیا ہے گدھا آپ نے خریدا ہے، اور آپ نے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا، غلطی سے آپ نے کہا. اور پھر اس غلطی کے بعد آپ نے کہا کہ حمارن. اشتریت فرسا کہا پہلے، اور پھر کہا کہ حمارن. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا، نہیں میں نے گدھا خریدا. تو ابھی یہاں پر جو فرس ہے اس کو ہم ترکیب کریں گے. فعل تو ضمیر فاعل، فرسن مبدل منہ مطبوع ہے، اور حمارن بدل غلط، بدل غلط. تو ابھی بدل اور مبدل منہ دونوں مل کر یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے اس فعل کے لیے. فعل اپنے فعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور اسی طرح یہ ہے کہ جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، اور پھر اس نے اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اس کے بعد جو بندہ آیا ہے اس کا نام ذکر کر دیا کہ زید نہیں آیا بلکہ جعفر آیا. تو دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوں گے. یہ رفع ہے، اس پر بھی رفع ہے، اور اس کی اعراب جو ہے
یہ تابع والے اعراب ہے، یہ تابع ہے اور یہ متبوع ہے. تو جاءنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے ترکیب میں. اور یہ بدل اور یہ مبدل منہ اور یہ بدل اور مبدل منہ مل کر یہ فاعل بن رہا ہے جاء فعل کے لیے. تو اسی طرح ہم اس کی ترکیب کریں گے، لیکن یہ ذہن میں یاد رکھیے کہ بدل کے 4 قسمیں ہیں. ایک بدل تابع کو ہم کیا کہیں گے؟ بدل کہیں گے. لیکن جو متبوع ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مبدل منہ. مبدل منہ، مبدل منہ. لیکن بدل جو ہے یہ 4 قسموں پر ہے: بدل کل، بدل بعض اور بدل اشتمال اور بدل غلط. اور پھر ہر ایک کی ہم نے مثالیں ذکر کی ہیں. آسان ہے، اتنا کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.